سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں محترم جناب حسن الیاس صاحب کے ساتھ ایک نئے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ابھی جو ایران اور اسرائیل میں جو جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس کے بعد حسن الیاس صاحب نے غالباً 2 دن پہلے ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے بہت اچھے انداز سے دوسری عالمی جنگ کے بعد کی دنیا اور کن امیدوں کے ساتھ وہ دنیا شروع ہوئی تھی، اور کیا اعلیٰ اقدار اور اصولوں کو طے کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اب کیا ہوا، اور پھر کرتے کرتے انہوں نے موجودہ صورتحال، مسلمان ممالک، امہ اور ان چیزوں کو انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر غامدی صاحب کا آج ہی ایک ان کی بہت مختصر گفتگو ہے، غالباً 4.5 منٹ یا 4 منٹ کی گفتگو، جس میں غامدی صاحب سے بھی یہ سوال ہوا اس حوالے سے، تو انہوں نے اس پہ کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ میں ان دونوں چیزوں کو حسن الیاس صاحب کے سامنے کچھ اعتراضات کے ساتھ میں ان کے سامنے رکھوں، اور وہ اس کے اوپر مزید اس پہ گفتگو کرے۔ تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا۔ تو حسن الیاس صاحب، یہ جو آپ نے لکھا تھا مضمون، بڑا شروع تو آپ نے بہت خوبصورت اور اس انداز سے کیا کہ تاریخ کے ملبے پر کھڑی امت، گمشدہ عظمت، خاموش حال، تاریخ مستقبل۔ تو یہ شروع کی چیزیں تو میں چھوڑ رہا ہوں، وہ میں نے خلاصہ بتا دیا، وہ آپ خود تبصرے میں کچھ چیزیں بتائیے گا۔ لیکن آگے جا کر پھر جو آپ نے نوحہ پڑھا، اور پھر مسلمانوں کو ہی آپ نے جو ہے نا، خاص طور پر ہماری مذہبی قیادت اور ان کو آپ نے اپنے کیا کہنا چاہیے، حسب عادت کہے یا حسب معمول، آپ نے انہی کو نشانے پہ لے لیے ہے۔ اور پھر آپ نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے حق تو مانگا، مگر صبر، فہم اور تدبر جیسے وہ لوازم جو اس کی راہ کے ناگزیر سنگ میل تھے، انہیں اختیار کرنے سے گریز کیا۔ شہادت کو تو ہم نے ایمانی زیور کی طرح سینے سے لگائے رکھا، مگر زندگی کی پیچیدہ راہوں میں تعمیر اور تدریجی پیش قدمی کو ہمیشہ شکست کی نظر سے دیکھا۔ ہم نے نعرے ضرور سیکھے، مگر ان نعروں کی پشت پر کوئی حکمت عملی نہ تراشی۔ ہم نے احتجاج کو تو گلے لگایا، مگر خود احتسابی کو ایسا زہر سمجھا جس سے سامنا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ ہم بار بار جذبات کے شعلے تو بھڑکاتے رہے، مگر ان شعلوں سے چراغ بنانے کا حوصلہ کبھی پیدا نہ کر سکے۔ پھر آگے آپ نے موجودہ صورتحال کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اور جب کسی نے اس فکری روش سے ہٹ کر تعمیر و تجدید کی بات کی تو اسے مغرب کا اعلی کار اور ملت کا غدار گردانا۔ مذہبی قیادت کے تحت شکست کا یہ سفر فلسطین، لبنان، شام، یمن اور اب ایران، ہر جگہ وہی دعوی مزاحمت، وہی بے بصیرتی اور وہی نتیجہ، داخلی تباہی، خارجی تنہائی، اور ایک بار پھر وہی سناٹا جو ہر نعرے کو نگل جاتا ہے۔ تو صاحب، یہ اب تو بھائی ماشاءاللہ سے اسرائیل نے جب جارحیت کی تو اس کے بعد جو ایران نے ان کے اوپر جو میزائل داغنے شروع کیے، تو اس سے تو بالکل فتح جو ہے انشاءاللہ عنقریب امت کو اور مسلمانوں کو، اور خاص طور پر امام نائب امام ولی فقیہ آیت اللہ العظمی امام خمینی سلام اللہ علیہ یا سلم اللہ تعالیٰ کی قیادت میں انشاءاللہ اب شکست اسرائیل کا مقدر ہے۔ تو یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ تو غلط ثابت ہوگی ابھی جو کچھ ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ جناب شمس الدین حسن شگری صاحب، میں ممنون ہوں آپ کا، آپ نے اس طالب علم کو اظہار خیال کے لیے مدعو کیا۔ جس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ مضمون جس پس منظر میں نے لکھا ہے اور جس کی ابتدا میں میں نے ان چیزوں کو مرکزی نقطے کے طور پہ پیش کیا ہے، وہ اصل میں ایک انسان کے دل کے اندر جو داخلی اضطراب ہے، جو غم کی کیفیت ہے، جو اندھوناکی ہے، جو دنیا کا مستقبل اس کو نظر آ رہا ہے، اس پر اس نے اپنے نوحے کا اظہار کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ سے غلبہ، جبر، تسلط، توسیع پسندی اور طاقت کے بل پر سلطنتوں کا وجود ہوتا رہا ہے۔ یہی سلسلہ تھا جس پس منظر میں مسلمان سلطنتیں منصہ عالم پر شہود پذیر ہوئیں۔ یہی سلسلہ تھا جس پر غیر مسلم قوتیں دنیا کے اندر آگے بڑھیں۔ میں نے جس چیز سے ابتدا کی تھی مضمون کی،
وہ یہ تھی کہ دنیا کے شعور نے ایک کروٹ لی تھی دوسری عالمی جنگ کے بعد، اور وہ کروٹ بھی ابتدا میں کوئی بہت شعوری کروٹ نہیں تھی، بلکہ وہ نتائج کی سنگینی سے ڈر کر، سہم کر دنیا سوچنے پر مجبور ہوئی تھی کہ اگر اسی طریقے سے ہم نے معاملات کو چلانا ہے تو پھر شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بطن سے کچھ اقدار پیدا ہوئیں جس کے اندر قانون کی حکمرانی، جمہوری روایات، حق کے خود ارادی، اور اسی طرح سے لوگوں کے نقل مکانی کے حق کو مانا گیا۔ پھر یہ کہ کسی ایک خطے کے اندر اگر مختلف مذہب، رنگ، نسل کے لوگ ہیں، چلو ان کی کوئی قدر مشترک کو قومیت کا نام دے کے ان کی سرحدوں کو تحفظ دے دیا جائے، قومی سلطنتوں کے دور کا آغاز ہوا۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ وجود پذیر ہوئی، جس کے پس منظر میں یہ تھا کہ اب قبضے کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو لیگلائز نہیں کر سکتے۔ تو ایک سفر تھا جس کا آغاز کیا انسانیت نے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت وہ جو خواب جس کو دیکھا گیا تھا، اگرچہ وہ خواب دیکھنے کے بعد اس کو پورا کرنے کے جو ناگزیر لوازم یا تقاضے تھے، انسانوں نے، بالخصوص ان قوتوں نے جنہوں نے اس کو وجود پذیر کیا تھا، امریکہ یا مغربی دنیا، کوئی بہت شعوری سفر نہیں کیا۔ یعنی اس سفر کے آغاز ہی میں ان کو خود روس کے ساتھ جو باہمی مخاصمت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اندر یہ نظریہ اپنی اسپرٹ کے اندر کبھی سامنے آ ہی نہیں سکا۔ مثلا اس کے اندر یہ تھا کہ جس وقت یہ اقوام متحدہ یا جمعیت الاقوام بنی کہ بھئی ایک عالمی فوج ہونی چاہیے جو اس طرح کے کسی جگہ پر ناانصافی ہو تو وہ مل کے انسانیت کی طرف سے لڑے، وہ کبھی سامنے نہیں آ سکا۔ پھر یہ حق کے استبدار جو ہے، اقوام متحدہ کی فوج ہے نا، وہ امن فوج، کیا نام ہے جس وہ کو ایک جی وہ جو فوج ہے اقوام متحدہ کی، وہ جو بنیادی قراردادیں یا تصور تھا، اس میں اس فوج نے اصل میں عالمی جنگیں لڑنی تھی ظلم کے خلاف۔ اس وقت جو فوج ہے وہ ایک سیرومونیل سی فوج ہے۔ وہ فوج اصل میں وہ اس طرح کی فوج نہیں ہے کہ جہاں پر ظلم ہو، عدوان ہو، اقوام متحدہ خود سے بیدار ہو کر کچھ فیصلے کرے۔ وہ فوج تو اقوام متحدہ کی صرف اس طرح کی فوج ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی اور باقی قوموں کی فوجیں جانے کو تیار نہیں ہوتی تو ان کے مشترکہ دستے بن جاتے ہیں۔ اس فوج پر بھی اس وقت مختلف ممالک ہیں جن کی فوج شامل ہے، پاکستان کی فوج بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو وہ جو اصولی نظریہ تھا وہ یہ نہیں تھا، اصولی نظریہ اس سے مختلف تھا۔ ہاں، اس سے مختلف تھا، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ دنیا میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مثلا یہی بات کہ بھائی آپ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ اگر کوئی اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے قبضہ کر لیتا ہے، اقوام متحدہ اس کو لیگل قبضہ نہیں مانے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیے 70-80 کی دہائی کے اندر، یہاں تک کہ 80 تک، اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری جب کوئی بات کرتا تھا، کسی موضوع پر کوئی اپنے غم و غصے کا اظہار کرتا تھا، تو دنیا کے اندر کچھ عالمی سطح پر شعوری طور پر اس پر غور کیا جاتا تھا، توجہ دی جاتی تھی۔ وہ معاملہ بھی کم و بیش اب بالکل خاتمے کو پہنچ گیا۔ اور پھر اس طریقے سے یہ جو ویٹو کا حق تھا، جیسے یہ ظلم کی حمایت کے لیے استعمال کیا گیا، اور جس طریقے سے امریکہ نے اسرائیل کی پشت پناہی کی، اور ان تمام معاملات میں جہاں پر یعنی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ اب سری ظلم کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ بس ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی جس طریقے سے سلامتی کونسل کے اندر اس وقت قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں وہاں پر جو غذائی امداد کھولنے کی بات کی گئی ہے، اس تک کو ان ملکوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو آخری کچھ امیدیں تھیں کہ شاید دنیا کے اندر وہ جو شعوری تبدیلی پیدا ہوئی تھی اس کی طرف وہ لوٹیں گے، کچھ انسانیت پیدا ہوگی، کچھ اپنے ماضی سے وہ سیکھیں گے، تو میں نے اس کا نوحہ اس مضمون میں رویا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے اور اصل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس اصل کی طرف لوٹنے میں ان کو تو جو فائدہ نقصان ہو وہ جانے، ہمیں جو صورتحال کی طرف دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ اس پورے پس منظر میں ہم شاید جو کچھ تحفظ ہمیں حاصل تھا، کچھ انٹرنیشنل لاء کی صورت میں، کچھ مثال کے طور پہ سرحدوں کی سالمیت کی صورت میں، اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں ہم سب سے زیادہ نقصان کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ہم لوگ کہ جن کو کچھ نہ کچھ ہم ان کو ان کے نظریے اور آدرش کا حوالہ دے کر یہ بتا سکتے تھے کہ بھئی یہ چیز دیکھو غلط ہو رہی ہے، اگر یہ بندھن ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ جو ایک جھجک اور ایک حجاب ہے یہ اٹھ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں پر ایک عالمی قوت کھڑی ہوئی ہے، اس کے کنسورشیمز ہیں، وہ نیٹو کی صورت میں ہو، وہ مغربی اقوام کی صورت میں ہو، خود ان کی باہمی مخاصمت بھی اس وقت جاری ہے، لیکن جو مسلمانوں کے ہاں معاملہ ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ یعنی ہماری کوئی یونائٹڈ فورس نہیں ہے، کوئی یونائٹڈ آواز نہیں ہے۔ پھر جو ہماری بڑی قوتیں ہیں، جو نمائندہ قوتیں ہیں مسلم امہ کی، اس میں آپ پاکستان کو رکھ لیں، ایران کو رکھ لیں، اس طرح سعودی عرب کو رکھ لیں، تو وہ خود
باہمی طور پر تنازعات کا شکار ہے. یہ خطہ پورا کا پورا جہاں پر بڑی اسلامی قوتیں پائی جاتی ہیں، جہاں ان کا سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ خود تنازعات کا شکار ہے. باہمی جنگیں ہو رہی ہیں. ہمیں دنیا کے اندر یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں، بھی آپ نے حوالہ بھی کیا، آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ براہ راست بھی بات کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے 8-10 سالوں میں جو مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، اس سے جو ہماری امت کی جمعیت تھی، طاقت تھی، جو ہمارے اندر کوئی قدرت ملکہ اللہ نے رکھا ہوا تھا، اس کا ظہور ہونا تھا کسی نہ کسی صورت میں، وہ کیسے داخلی انتشار کا شکار ہوا. پاکستان، افغانستان کی صورتحال دیکھیں. مسلمانوں کا اس ملت میں 1 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے پاکستان میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. افغانستان کی صورتحال دیکھیں، اور یہ صورتحال ابھی نہیں، آپ 90 کی دہائی سے دیکھنا شروع کریں، ملینز کی تعداد میں باہمی طور پر مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا. ایران عراق جنگ کو دیکھیں، کویت کی جنگ کو دیکھیں، پھر اس کے بعد شام کے اندر جو کچھ 2012-13 سے ہونا شروع ہوا ہے، یعنی ملینز کی تعداد میں مسلمان ہیں، بچے ہیں، نہتے عورتیں ہیں، وہ ماری گئی ہیں. پھر یمن کے اندر دیکھیں، لبنان کے اندر دیکھیں، تو ہر جگہ پر ہمارے اپنے جو داخلی انتشار ہے، داخلی مقاسمت ہے، اس نے بھی ہماری قوت کو ختم کیا ہے. اب اس صورتحال میں اگر دنیا اس رخ پہ جاتی ہے تو ہم تو اس پوزیشن میں بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم کسی ملک کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں. یہاں پر تو آپ دیکھیں نا، ابھی اس پر میں آؤں گا اور گفتگو کروں گا کہ اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں، لیکن اس وقت بھی باہر کیف اسرائیل کو یہ اعتماد ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ G7 وغیرہ نے جو بیانات دیے ہیں، یا عالمی برادری جس جگہ پر پہنچی ہوئی ہے، وہ یعنی پشت پناہی براہ راست نہ کر رہی ہو تو بلا واسطہ کر رہی ہوتی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ہم لوگ تو ایک رسمی بیان دیتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے اتحاد ہیں، پاکستان بھی سوچتا ہے، سعودی عرب بھی سوچتا ہے کہ اس طرح کے تنازع میں ہمارا کوئی بیان ایسا نہ ہو کہ جو عالمی برادری کا، یا بالخصوص امریکہ بہادر کی ناراضی کا باعث بن جائے. تو اس صورتحال میں جو عالمی عرف تبدیل ہو رہا ہے، اس میں معیشت کا انحصار، ٹیکنالوجی کا جو تناسب ہے، اور اس پس منظر میں خود ہماری جو داخلی کیفیت ہے، کیا ہم اس جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ جو کچھ بلیسنگز ہمیں حاصل ہو چکی تھیں ہم ان کو لے کر آگے چل سکیں یا نہیں چل سکتے. یہ ایک بات ہے. دوسری جو چیز ہے، آپ کے براہ راست میں سوال کا جواب دوں جو آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بے تحاشا ظلم ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور حال قریب میں بھی ہوئے ہیں. اسرائیل کا وجود کو اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں تو ایران کا یہ مقدمہ یا کسی مسلم ملک کا یہ مقدمہ کہ جی ایک غیر قانونی طور پر یا غیر انصافی کی بنیاد پر فاتحین نے یہاں پر ایک سلطنت کو وجود پذیر کر دیا، اور ہمارا اقدام اصل میں اس ظلم کے خلاف ہے. یعنی ایران کا جو کلاسیکل نیریٹو ہے جو انقلاب ایران کے بعد سامنے آیا، وہ تو یہ تھا نا کہ جی ایک ظالم صہیونی ریاست ہے جو اس خطے پر مسلط کر دی گئی ہے، ہم اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے کو ایک نظریے کے طور پر اس ملت نے اپنایا، اور اس کے کانسیکوینسز ہیں 40 سال سے وہ بھگت رہے ہیں. تو اس نظریے کو اپنا کر کیا دنیا آگے بڑھ سکتی ہے؟ اب پھر جب ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تو ہمیں اپنوں کی طرف رخ کلام کرنا پڑے گا، ان سے گفتگو کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر یہ پورا کا پورا معاملہ برطانیہ عظمیٰ نے کیا، جو اسرائیل ایک ظالم ناجائز صہیونی ریاست کے قیام کا تھا. تو اگر یہ عمل اپنی ذات میں ظلم ہے تو پھر اصل اقدام تو ظلم کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے نا. پھر تو ہمارا اصل دشمن برطانیہ عظمیٰ ہے جس نے اس کو وہاں پر لا کے ایک بچے کو بٹھا دیا ہے. یہ اس کی نتائج ہیں، یہ اس کی فکر کا مولود فساد ہے. تو پھر اصل دشمن تو وہ ہونا چاہیے. اور اگر اصل دشمن وہ ہے اور کنسسٹنٹ مقدمہ ہے ہمارا کہ جی فاتحین کو اس طرح کے اقدام کی اجازت نہیں ہے، یہ سری ظلم ہے، تو پھر فتح کے نام پر جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں، کیا ان لوگوں کو اسے چیلنج کرنے کا حق ہوگا؟ کیا عثمانی سلطنت نے اگر مثال کے طور پہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے فتح کی بنیاد پہ ملکوں کے اندر طاقت کی تسلط قائم کیا، تو وہ یہ مقدمہ لے کر میدان میں اتریں کہ اچھا اگر فاتحین کے فیصلوں پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ اس کو خالص انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر تو ذرا سمٹ کے واپس جانا شروع کیجئے اور جزیرہ نما عرب تک محدود ہو جائیے جہاں پر آپ کے خدا نے آپ کو اقتدار دیا تھا. تو پھر یہ مقدمات یہاں رکیں گے نہیں. اور ان سرحدوں کے اندر جانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر سرحدوں کے باہر نکل کے جو طاقت یا توسیع پسندی کا ہمارا عالمی جذبہ ہے، پھر اس کا ہم کیا کریں گے؟ یعنی خود ہمارا جو برادر اسلامی ملک ہے ایران، اس میں وہ ایک لطیفہ بھی آگے یاد کرائیے گا، انشاءاللہ سناؤں گا. تو ایران جو ہے اس نے جس طریقے سے
طاقت کی ہے یا جس طریقے سے پراکسیز بنائی ہیں، سرحدوں سے باہر نکل کے بنائی ہیں نا، آخر ان ملکوں کو کیا عالمی قانون کے تحت وہاں پر ان چیزوں کی ایجاد تھی؟ تو یہ اتنے کمپلیکس مقدمات ہیں جس میں اگر تاریخیت کا مقدمہ لے کر آتے ہیں، آپ فاتحین کی ناانصافی کا مقدمہ لے کر آتے ہیں، اس کے بعد کسی سلطنت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے بڑے دیرینہ کانسیکوینسز ہیں۔ یہ اس طرح کا کوئی ظلم اور جبر نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک سورن اسٹیٹ کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ملک میں کوئی خزانہ تھا، باہر سے کوئی قوت آئی، اس نے حملہ آور ہو کے وہ چھیننے کی کوشش کی، اور اب آپ مدافعت کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ کچھ عالمی بندوبست کے سیاسی فیصلے تھے، ان سیاسی فیصلوں کو آپ نے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے کبھی اس چیز پر گفتگو نہیں کی کہ وہ سیاسی فیصلے عین انصاف کی بنیاد پہ تھے۔ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سیاسی فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک طرف آپ ہیں، نہتے ہیں، اکیلے ہیں، اور دوسری طرف وہ ظالم ہے کہ جس نے ان چیزوں کو وجود پذیر کیا ہے۔ تو اس میں بتدریج اگر کوئی وقتی نوعیت کی فتح بھی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو بتدریج ہم اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہم تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ خود ہماری مملکتوں نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے، عراق نے بھگتا ہے جب اس پر پابندیاں لگی ہیں، کیسے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے وہاں پر سسکتے بلکتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، دوائیاں وہاں پر نہیں ہوتی تھیں۔ یہی معاملہ ایران میں ایک سطح پر جاری ہے۔ پھر ملکوں کی ڈائنامکس الگ الگ ہیں۔ مثلا ایران نے آج یہ کام کر دیا کہ حماس نے یہ کام کیا، وہ بھی قابل عمل رہ سکتا تھا۔ ایران داخلی طور پر کچھ نہ کچھ اپنے وسائل رکھتا ہے، مملکت 40 سال کی ایجیٹیشن کے بعد بھی کم سے کم اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ کیا پاکستان کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پاس بھی تیل کے اسی طرح کی ذخیرے ہیں؟ تو ہر مملکت، ہر سلطنت اپنے زمان و مکان میں فیصلے کرتی ہے۔ وہ فیصلے اگر تو نتیجہ خیز ہو جائیں تو ہمیں اور آپ کو اس میں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بظاہر جو کاسمیٹک نوعیت کی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس سے نتیجہ خیزی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مذہبی قیادت کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ان کاسمیٹکس چیزوں کو بہت گلوریفائی کر کے فتح کا ایک نوید سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ مثلا ابھی بھی صورتحال آپ دیکھ لینا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ملک کی مسلح جو ملٹری قیادت ہے وہ پہلے مرحلے میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمیشہ دنیا میں ہوتا کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں فوجیں لڑتی تھیں، اس کے بعد شہروں پہ قبضہ ہوتا تھا، اس کے بعد وہاں کے جو جرنیل ہیں حکمران پکڑے جاتے تھے۔ ٹیکنالوجی کا یہ فرق آپ ملاحظہ کریں کہ جنگ کا آغاز قیادت کے خاتمے سے ہوا ہے، پھر جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان میں جس نوعیت کا حملہ ہوا، بھی تو گردش ہے، صورتحال دھندلی ہے، واضح نہیں ہو رہا کہ ایران نے جو کچھ کیا ہے اس سے ان کو اسٹریٹجی کی لحاظ سے کیا نقصان ہوا ہے۔ کوئی ان کی جو تنصیبات ہیں، ان کے پاس جو ایٹامک صلاحیت ہے، ان کے پاس جو فضائی صلاحیت ہے، اس کے اندر کیا چیز ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں وقت بتائے گا، لیکن جو میرا خدشہ ہے اس وقت وہ یہ کہ اگر یہ حجاب اٹھ گئے اور اس طریقے کی برہنگی آ گئی تو اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوگا۔ اور ابھی صرف یہ ایک ملک کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، اگر امریکہ اس جنگ میں اترنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر ایران کی جو بھی پراکسیز ہیں یا حمایت ہے اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے، تو صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ تو اگر ہم صورتحال کو وہاں لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، یہ مخالف قوتوں کی کامیابی ہے، چونکہ وہ جس نظریے پر کھڑے ہوئے تھے وہ نظریہ اب ان کا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنا صاحب آپ نے ابھی بھی یہ بات کی اور اپنی تحریر میں آپ نے شہادت والی بات کو آپ نے اس طرح سے پیش کیا، یہ تو بھائی مذہبی قیادت کا تھوڑا مسئلہ ہے، تو قرآن پاک کا مسئلہ ہے، اس میں تو شہادت کو اس قدر گلوریفائی کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات ہے، احد الحسنین کہا کہ بھائی تم جنگ کرو گے تو دو اچھائیوں میں سے ایک تو تمہیں ملنا ہی ہے، یا شہادت ہے یا وہ ہے۔ تو یہ تو خود قرآن کی تعلیمات ہے نا، اس کو آپ کیسے عجیب انداز سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ اس کو کس طرح سے وہ تنقید کا وہ نشانہ بنائیں گے؟ اور یہ تو فرقان کی بات ہے۔ جی، قرآن مجید کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو پھر ہماری ایک ناگزیر مجبوری ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی چوائسز سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، یعنی ہم اپنے اقدامات اپنی خواہشات سے کریں اور ان خواہشات کی سینکشن پھر قرآن مجید سے لا کر دینے کی بات کریں۔ قرآن مجید نے 13 سالہ مکی دور میں تو کبھی شہادت کو گلوریفائی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یعنی اگر شہادت ہی مطلوب مقصود و مومن ہے تو 13 سال آپ وہاں پر مکے کے اندر موجود ہیں کہ اب وہاں پر اس طریقے سے جو صحابہ کرام موجود تھے وہ چن چن کے ان لوگوں کے گلے نہیں کاٹ سکتے تھے؟ کیا مشکل تھی؟ یعنی خود اتنے بڑے بڑے سردار آپ کے ساتھ شامل ہونے پر آمادہ ہو گئے ہیں، وہاں کے آسودہ حال لوگ ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، قوت بھی ہے،
بہت آسانی سے قیادت کی ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی تھی، اٹھ کے مارا جا سکتا تھا۔ تو قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو پھر قرآن مجید کو پھر اس کے سیکوینس میں، اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنا پڑے گا۔ قرآن مجید پہلے مرحلے پہ روکتا ہے، ایک خاص موقع پہ اجازت دیتا ہے، اس اجازت کے لیے طاقت کے تناسب کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ نصرت الہی کے قانون کی نوید سناتا ہے، اس کے بعد نتائج کے بارے میں متنبع کرتا ہے، پھر یہ بتاتا ہے کہ خود تمہارے ایمان کی یہ آزمائش ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتاتا ہے کہ صورتحال تمہاری گرفت میں نہ ہو تو ہجرت تم پہ لازم ہو گئی، اس کو تم پسپائی نہ سمجھو، معاہدہ تم پر لازم ہو گیا، اس کو تم شکست نہ سمجھو۔ خود فتح مکہ سے پہلے آخر صلح حدیبیہ ہوئی نا، تو ہر جگہ پر یہ ڈنڈا لے کر نکل جانا کہ جی ہم نے تو شہید ہونا ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں شہادت کے لیے یہ بتا دیا ہے، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ اپنے آپ اور اپنی گردنوں کو پیش کر دے لوگوں کے سامنے کہ آؤ اور آ کر اڑا دو اس مسلم امہ کو۔ ہمارے اندر اس شعور کا خاتمہ ہو گیا ہے کہ ہم شکست کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جس شہادت کی بات کرتا ہے، وہ ان تمام پری ریکوزٹس کو پورا کرنے کے بعد ایک بندہ مومن جب میدان میں اترتا ہے اور پھر اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا اپنے اعلیٰ درجات کے لیے۔ وہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اور خدا کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے وہ شہادت۔ یہ جو چیزیں ہیں جس کے اندر اس طریقے سے میزائل آتے ہیں، اس طریقے سے ڈیزی کٹر آتے ہیں، اس طریقے سے ڈرلنگ کرنے والے دنیا بھر کے اسباب آتے ہیں، اور وہ تہو بالا کر کے چلے جاتے ہیں، یہ شہادت ہے۔ یعنی وہ بچے جو ایران کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی محاذ جنگ کے اندر گئے تھے لڑنے کے لیے، یا فلسطین یا حماس نے جن خطوں کے اندر یہ شروع کیا معاملہ، اور اسرائیل نے وہاں پر بے دردی سے ان مظلوموں کو شہید کر دیا، وہ کو میدان جنگ میں شہادت کے لیے اترے تھے، یعنی وہ کو مسلح جنگ لڑ رہے تھے قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں تو مارنے والے نے ظلم کیا، اور مروانے والے نے جس نے طاقت کا موازنہ کیے بغیر جنگ چھیڑ دی، اس کے نتیجے میں وہاں پر جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوئی، اس نے بھی ظلم کیا ہے اپنی قوم کے اوپر۔ تو قرآن مجید کو ان بحثوں میں ہمیں نہیں لانا چاہیے۔ یہ جو سیاست کی بحثیں ہیں، مخاصمت کی بحثیں ہیں، اچھا یہ تو شہادت ہو گئی مثال کے طور پہ اسرائیل کے خلاف، یہ جو حوثی سعودیوں کو مار رہے ہیں اور سعودی حوثیوں کو مار رہے ہیں، تو وہاں پر شہادت کا فلسفہ کہاں گیا؟ یہی قوم ہے نا جو مثال کے طور پہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ برسر پیکار ہے، یہی قوم جو پاکستان کے اندر پراکسیاں بنا کر دیوبندی اور سنی علماء کے خلاف یہ جیش محمد اور سپاہ محمد اور یہ آپس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، یہ بھی شہادت تھا قرآن مجید کا فلسفہ۔ اور یہی قوم جو ہے وہ جا کر لبنان میں جو کچھ کر رہی تھی، اور یہی اسی نقطہ نظر اور اسی فقہی تعبیر کے ماننے والے بشار نے جو سیریا کے اندر کیا، یہ بھی شہادت تھی۔ تو یہ جس کو آپ کہتے ہیں ڈرٹی قسم کی جو پولیٹکس ہے، اس کو قرآن مجید کے ساتھ نتھی نہ کریں۔ یعنی صفیوں کی اور عثمانیوں کی جو مخاصمت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جس کا آغاز بنو امیہ اور سیدنا علی کے اس نزاع سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پر آج پورا مسلم دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہوا ہوا ہے، اور پچھلے 30 سالوں کے اندر وہ ایران عراق جنگ ہو یا کویت والی جنگ ہو یا سعودی عرب کی جنگ ہو یا جو بھی جنگیں ہیں، ان میں باہمی طور پہ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے بندے مار دیے، اور وہاں پر ہمیں کوئی قرآن مجید، کوئی فلسفہ شہادت کچھ یاد نہیں آتا۔ آج ایک ملک اٹھتا ہے، دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے، قرآن مجید کا فلسفہ شہادت اس کو یاد آ جاتا ہے۔ نہیں حسن صاحب، وہاں پر تو وَإِن طَائِفَتَانِ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کے تحت ہے نا، یہ تو صحابہ کے دور سے جنگیں شروع ہوئی ہے مسلمانوں میں باہمی، تو وہ اگر اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے یہ چیز تو غلط ثابت۔ اب آپ نے جیسا فرمایا کہ اس طرح کے مواقع پر آیتیں پیش نہیں کرنی چاہیے، تو میں ابھی انشاءاللہ غامدی صاحب کی گفتگو پہ آپ سے رائے بھی لینی ہے، اس پہ میرے ایک دو اعتراضات وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس میں غامدی صاحب نے قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیا اسی سارے نظام پہ، وہ بھی کروں گا اس پہ بات۔ لیکن یہاں پر جو لوگ یعنی جب سے اسرائیل کی ریاست قائم ہے، تب سے مسلمانوں نے، عربوں نے 4 جنگیں لڑی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا طاقت نہیں ہے، مزید ان کو شکست ہو رہی تھی، تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنا ملک کو یا اپنے علاقے کو انہوں نے تعمیر دینا شروع کیا۔ ایک ملک کھڑا رہا جس کو ہم ایران کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حسینی کربلا سے انہوں نے جو سبق سیکھا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی طاقت کے مقابلے پہ طاقت کو نہیں، جذبہ دیکھنا ہے، اصول کو دیکھنا ہے۔ یزید، اس کا پورا لاؤ لشکر، پوری ریاست ایک طرف کھڑی تھی، امام عالی مقام علیہ السلام اپنے 72 گھر کے افراد کے ساتھ آپ میدان کارزار میں اترے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر شکست دینے۔ تو یہاں پر بھی تمام اسلامی ممالک بالکل رہ گئے پیچھے، صرف ہمارے ایران نے اس علم کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد ایران نے ابھی تک براہ راست
جارحیت کر کے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا. اس وقت تو اسرائیل نے حملہ کیا نا، جارحیت وہاں سے ہوئی ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس جواب میں اگر کچھ شہادتیں ہو رہی تھی اور اس کو اگر قرآن پاک کی آیات اور ان سے لے کر لوگوں کے جذبے کو کیا جائے تو اتنے معیوب بات تو میرے خیال سے نہیں ہے. جی، 2-3 چیزیں آپ نے کی ہیں. دیکھیں کتنی دلچسپ صورتحال ہے کہ میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں قرآن مجید پیش کیا اور آپ نے اس جواب پر تنقید کرتے ہوئے امام علی مقام کے اقدامات کا حوالہ دیا. گویا آپ کے نزدیک دین کا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید نہیں ہے، تاریخ کے اندر کھڑی ہوئی شخصیات کے اقدامات ہیں. تو اگر تو یہ صورتحال ہے تو پھر تو ہمیں اصولوں پہ بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس جگہ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں پہلی امام چیز تو علی مقام کا قدم قرآن کے خلاف نہیں ہے نا، قرآن سے ہی ماخوذ ہے کہ ظلم، بربریت، جابریت کے خلاف انسان کو کھڑا ہونا چاہیے نا، وہ تو قرآن جی، سے ہی ماخوذ ہے. انہوں نے جو کچھ کیا قرآن مجید کی روشنی میں، اس میں آپ کی تعبیر کیا ہے، ہماری تعبیر کیا ہے، اس پہ ظاہری بات ہے گفتگو ہو سکتی ہے. ہماری نظر میں تو انہوں نے کوئی اس طرح کا اقدام کیے ہی نہیں، بلکہ اس طرح کے اقدام جہاں پر ہو رہے تھے سرحدوں پر، وہاں پر قرآن کی روشنی میں جہاد اگر لازم بھی تھا تو اس کی طرف جانے کی بات کی. سیدنا حسین کے اگر پس منظر میں یہ بات شروع ہو جائے گی تو ایک نیا موضوع پیدا ہو جائے گا. لیکن میں محض حوالہ دے کے آگے بڑھتا ہوں کہ سید کا اقدام تو اس پس منظر میں تھا ہی نہیں، اور وہ بھی ایک نوعیت کی سیاسی کشمکش ہے، سیاسی جنگ ہے. وہاں بھی دین اور کفر کی جنگ اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پہ دونوں طرح کے نیریٹو موجود ہیں، ہم نے بھی بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگویں کی ہیں، ہمارا نقطہ نظر آپ وہاں پر جان سکتے ہیں. تاہم میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ اندھے پن کا اظہار کر رہا ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ اس کو حاصل تھا اس کے بعد اس نے جواز بنا کر مختلف چیزوں کو ظلم کیا ہے. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ جی اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے اور اس کے تحفظ میں اس نے کچھ اقدامات کیے، اگر اس نیریٹو کو قبول بھی کر لیں تب بھی سرحدوں کی یہ توسیع اور اس کے بعد وہاں پر جو اس نے ان چیزوں کو جواز بنا کے ظلم کیا ہے اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی اس کے ظلم ہونے پر گفتگو کرنا اس وقت عالمی ضمیر کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ لوگ جو اس پس منظر میں کھڑے ہوئے تھے، یہ باتیں کرتے تھے کہ جی اسرائیل کو مجبور کر دیا گیا ہے، وہ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس مجبوری کا اس نے جیسے فائدہ اٹھایا ہے اپنے توسیع پسندانہ نظریات کو جلا بخشنے کے لیے، وہ دنیا کے سامنے ہے. یعنی اس پر اگر حملہ ہوا بھی تھا تو جو سرحدیں اس کو دی گئی تھیں ان کو اس میں واپس جانا چاہیے تھا. ایران کا جو مقدمہ ہے اس کے خلاف اگر تو اس تاریخی مقدمے کے اوپر ایران کھڑا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر جو سرحدیں تھیں 67 سے پہلے کی، جو اس وقت عالمی برادری بھی مطالبہ کرتی ہے اسرائیل پر کہ آپ اس میں واپس جائیں، یہ جو گرین لائن طے کی گئی تھی، تو اس پر کچھ دنیا آگے بڑھ سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے. ایران جو مطالبہ لے کر اٹھا ہے وہ مطالبہ اس سلطنت کے خاتمے کا مطالبہ ہے. اگر اس کے خاتمے کا مطالبہ نہیں ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جنگیں بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر، تو یہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگیں، وہاں پر حکمت عملی کی بحث ہوگی. جو مقدمہ دو سلطنتوں نے آپس میں بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ ہماری میراث کا علاقہ ہے. اسرائیل کا کلاسیکل نیریٹو یہ ہے، اور وہ ہر وہ پہلو جس سے اس کو توسیع کی موقع ملے گا وہ توسیع کرے گا، اور اس نے کر کے دکھائی. یعنی اس نے ظلم اور عدوان کا بہانہ ہی بنانا صحیح کریں کر کے دکھائی. اگر ایران اس کو ریورس کرنا چاہتا ہے، جو بات میں نے شروع میں کہی، وہ چیز ایک دن میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بہت کچھ ہمیں کھونا پڑے گا، اور ایک امیڈیٹ مخاصمت ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جارحیت ہو جاتی ہے. اس کے اندر ایران ایک مقدمہ لے کر کھڑا ہوا ہے، وہ دوسرا مقدمہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ حقیقت میں سیاسی تنازعات ہیں، اس کو کفر و اسلام کی جنگ نہ بنائیں. یعنی یہ سیاسی تنازعات ہیں. اس خطے کے اندر مثال کے طور پہ آپ عالمی فاتحین کے کسی فیصلے کو ناانصافی سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا سیاسی نقطہ نظر ہے. عالم اسلام عملاً اس فیصلے کو قبول کر کے کھڑا ہوا ہے. تو اس سیاسی مخاصمت کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، کچھ نتائج ہیں. وہ جو مملکت لے کے اٹھے گی وہ بھگتے گی. وہ مملکت اس کو ظلم اور عدوان سمجھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کی شہادت کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی اس اخلاص کی ان کو قیمت ادا کرے گا. لیکن اس کو دینی تناظر میں آپ بحث بنا کر یہ کہیں کہ اب اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی اور یہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، تو اس کے بہت سارے پری ریکوزٹس ہیں، بہت سارے پہلو ہیں. اس کے اندر طاقت کو دیکھنا، یہ قرآن مجید نے بتایا ہے، خود بتایا ہے کہ اب طاقت کی وہ صورتحال نہیں رہی تو ہماری نصرت کا قانون روبہ عمل نہیں ہوگا. اب آپ کو صورتحال کم کرنی ہے اس لیے کہ آپ کی طاقت کم ہو گئی ہے. اس میں 10 چیزیں ہیں، 10 پہلو ہیں جو دیکھنے پڑیں گے. تو دین اسلام میں
یہ زمین کے خطے اور وطن ان کے لیے نہیں ہوتا. ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ اور جہاد ہوگا. اس جہاد کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں, کچھ حدود و شرائط ہیں. ایران کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس نے وہ چیزیں پوری کی ہیں, اللہ تعالیٰ کی نصرت تائید اس کے ساتھ شامل حال رہے, ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. بظاہر جو صورتحال ہے دنیا کے عرف کے مطابق وہ ایک عالمی تقسیم پر کچھ تنازعات خطے میں پیدا ہوئے ہیں. اس میں ایران 40 سال سے ان کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس میں اس کو شکست ہو گئی ہے, عملاً شکست ہوئی. شام کے اندر شکست ہوئی, لبنان کے اندر شکست ہوئی, اسی طریقے سے یمن کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے بظاہر شکست کی طرف جا رہی ہے. تو اس پس منظر میں مشرق وسطیٰ میں جو ایک تاریخی تنازع ہے صفوی عثمانی شیعہ سنی تنازع, اس کے اندر اسرائیل کی ریاست پیدا ہوئی, اس میں کچھ مذہبی نیریٹو ایران کے اندر پیدا ہوئے. وہ نیریٹو خود اپنی توسیع چاہتے ہیں. یعنی جو ایران کے اندر انقلاب آیا وہ بھی یہ انقلاب نہیں تھا کہ مثال کے طور پر آپ اس وقت آ کر اپنے خطے میں بیٹھ جائیں. وہ خود توسیع چاہتے ہیں, اس کی ذات میں توسیع ہے. اور خود وہاں پر جو ریاست وجود پذیر ہوئی ہے ایران میں, وہ کوئی انسانوں کے محض انقلاب کے پس منظر میں نہیں ہوئی, وہ خدا کی منتخب کردہ ایک نوعیت کی ریاست ہے جس میں امام کا تقرر اس کی جانب سے ہوتا ہے. تو ہر طرف یہ مقدمات موجود ہیں. جی, امام کا تصور. تو اس کے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو لڑنے کے کچھ کانسیکوینسز ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیے, ہمارے دوست زاہد مغل صاحب نے بھی ایک تنقید میرے اوپر لکھی کہ بھائی حسن صاحب اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا, تو پھر دنیا آپ پر آ کے حملہ آور ہو جائے گی. تو چلیں ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ شوکت کفر کا خاتمہ آپ کے دینی ڈسکورس میں جہاد کی علت اور غایت نہیں ہے, لیکن عملی ضرورت تو ہے. تو پھر عملی ضرورت ہمارے نزدیک شوکت کفر کا خاتمہ نہیں ہے. اگر دنیا اس مقام پر پہنچ جائے جس مقام پر اب جا رہی ہے, جس کا میں نے نوحہ رویا ہے, تو پھر شوکت کا خاتمہ ہوگا اپنے تحفظ کے لیے. وہ کفر کی ہو وہ اسلام کی ہو, کیونکہ آپ نے تو اپنا تحفظ کرنا ہے نا. پھر پاکستان نے افغانستان سے اپنا تحفظ کرنا ہے. اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ افغانستان اوپر جائے گا تو اس پہ طاقت کر لے گا, جیسے دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے, تو پھر کفر کی شوکت کی بات نہ کرے. تو پھر اس پس منظر میں ایران جہاں پر کھڑا ہوا ہے اس سے تو پھر پاکستان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, اس سے سعودی عرب کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا جس طرف لے کر جانے کی کوشش میں عالمی برادری لگ گئی ہے, اگر مسلمان بھی اس رخ پر چل پڑتے ہیں تو اس کا نقصان اور کسی کو نہیں ہوگا, صرف اور صرف ہمیں ہوگا. اس لیے کہ معیشت کی دوڑ میں ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, عالمی اتحاد میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہاں پر جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں, اس میں اگلوں کو اگر موقع مل جائے ہمیں روندنے کا, تو آپ دیکھیں کہ خس و خاشاک کی طرح زمین کے پیٹ سے ہمارا صفایا ہونا شروع ہو جائے.